مصیبتیں ڈال دیتی ہے، میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے، میرے سر سے ساری مصیبتیں ڈال دیتی ہے، میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے۔ اگر پریشان ہو اندھیرے سے تو جاؤ ماں کے قدموں میں، اگر پریشان ہو اندھیرے سے تو جاؤ ماں کے قدموں میں، وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈال دیتی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ ماں جب چاہے مقدر میں اجالے ڈال دیتی ہے۔ پیارے دوستو ذرا غور و فکر کریں، ماں باپ کی ہم عزت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ آج یار باپ اگر گھر میں نہیں ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے، ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، یار کاش میرا باپ بھی ہوتا، کیونکہ اگر جس کا باپ نہیں ہوتا نا تو لوگ ان کی عزت کم کر دیتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کو آپ سمجھتے نہیں ہیں یہ کچھ نہیں ہے، ایسا سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ نہیں ہے جن کے باپ نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو ذرا غور کرنے کا مقام ہے، آپ اگر جتنی ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا آپ سے راضی ہوگا۔ مگر افسوس کی بات ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا باپ کے حوالے سے، ایک بوڑھا باپ جو گھر کے اندر موجود تھا، اس کی لڑکے کی بیوی اور وہ لڑکا تھا، اور اس کے لڑکے کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، یعنی اس بزرگ کا پوتا تھا، اور بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ تمہارا باپ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کھانستا ہوا رہتا ہے، یہ گھر میں ہمیں پریشان کرتا ہے، گھر میں پریشان کرتا ہے، اب تم ایسا کرو کہ اس کو کہیں چھوڑ کے آؤ، یعنی اس کو کہیں چھوڑ کے آؤ جنگل میں، کہیں اس کو دور لے جاؤ، اس سے گھر سے باہر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب وہ بیوی کی باتوں میں آ گیا، بیچارہ کیا کرتا، بیوی کی باتوں میں آ گیا اور اپنے باپ کو ایک پھٹا ہوا کمل لیا اور ساتھ میں اپنے باپ کو لے کر چل دیا، اور اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو، اتنا بڑا بچہ تھا، اس کو بھی ساتھ میں لے کر چل دیا۔ اب چلتے چلتے جب جنگل آ گئے، جھاڑیاں آ گئی، تو اپنے باپ کو جھاڑی میں بٹھایا اور وہ پھٹا ہوا کمبل اپنے باپ کو دے دیا، اپنے باپ کو پھٹا ہوا کمبل دے دیا اور کہا کہ اب تم یہی رہو، اب تمہاری رہنے کی جگہ یہی ہے۔ اب یہ سارا واقعہ وہ بچہ دیکھ رہا تھا کہ یار میرا باپ اپنے باپ کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کر رہا ہے، کیسا سلوک کر رہا ہے۔ اس نے جو اس کے دادا کو دیا تھا کمبل، یعنی پوتے نے آدھا کمبل اس کمبل میں سے لے لیا اور وہ بھی اس کو اٹھا کر اپنے باپ کے ساتھ چل دیا۔ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ، یہ کمبل تو میں نے اپنے باپ کو دیا تھا، یہاں چھوڑا ہے، یہ اڑنے کے اس کے کام میں آئے گا، مگر تم آدھا کمبل اس میں سے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ جیسے کرنی ویسے بھرنی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس حاصل ملے گا۔ بچے نے جواب دیا کہ آج تمہارے باپ کے سر پہ بڑھاپا آ گیا، آج تمہارے باپ کو کھانسی ہو گئی، تو آج تم نے اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا، جنگل میں جھاڑیوں میں چھوڑ دیا، ایک پھٹا ہوا کمبل دے دیا، اور میرے دماغ میں بھی خیال آ رہا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، میں نے بھی آدھا پھٹا ہوا کمبل لے لیا ہے، کل تمہارے سر پہ بڑھاپا آئے گا تو کل میں بھی ایسا کروں گا، جب جنگل میں تمہیں چھوڑنے کے لیے آؤں گا تو یہ آدھا پھٹا ہوا کمبل تم کو دے کر چلا جاؤں گا۔ یعنی جیسا تم اپنے باپ کے ساتھ میں کرو گے تو کل یہ اولاد تمہاری، یہ جو چھوٹی چھوٹی اولاد ہے نا، جس کو تم اپنے جگر کا ٹکڑا لگتے جگر پھولوں سے پیارا کہتے ہو نا، تو یہ بھی تمہیں کل ایسا ہی برتاؤ کریں گے۔ آج تم اچھا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کرو گے تو کل یہ بچے بھی تمہارے ساتھ میں اچھا سلوک کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے راضی ہوگا۔ اور ایک واقعہ اور میں بتاؤں پیارے دوستو، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ ابھی وقت تو کوئی زیادہ نہیں ہوا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ کتنا وقت ہو گیا ہے، جب وقت پورا ہو جائے گا نا محفل قیام کو پورا کرنے کا تو اس وقت کو خود ہی ہٹ جاؤں گا۔ تو آپ حضرات ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں سب کو پتا ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے، مرنا ہے، تو ہم نے دنیا سے رخصت ہونے کی جانے کی تیاریاں کی
چاہیے کیا چاہیے آج اگر ہمارے گھر میں شادی وغیرہ ہو یا کچھ بھی ہو پیارے دوستوں ذرا میری باتوں کو سنیں اگر کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے نا دن کا یار بیٹھے بیٹھ جاؤ انتظام کرنے لگ جاتا ہے یار اب کپڑے لانے ہیں اب چپل لانی ہے اب جوتی لانی ہے اب کھانے کا یہ سامان آئے گا وہ سامان آئے گا یہ چیز آئے گی بہو کے لیے اس کے لیے یہ آئے گا فلانا آئے گا یہ ساری انتظام کرنا شروع کر دیتے کب کر دیتے 2-3 مہینے پہلے سے جو دنیا داری ہے شادی کا انتظام 2-3 مہینے سے پہلے کر رہے ہیں اب جس دنیا کے اندر ہمیں رہنا نہیں ہے اس دنیا داری کی ساری چیزوں کا ہم انتظام پہلے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پیارے دوستوں ہمیں مرنے کی آخرت کی تیاری میں پہلے سے کیا کرنی چاہیے اب آخرت کی تیاری ہمیں کیا کرنی ہے آخرت کی تیاری یہ کرنی ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے قرآن کی تلاوت کرنا ہے جھوٹ نہیں بولنا چوری نہیں کرنا کسی کو ناجائز ستانا نہیں ہے تکلیف نہیں دینا کسی کی برائی نہیں کرنا ہے کسی کو چغلی نہیں کرنا ہے کسی کو گالی نہیں بکنا ہے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے یعنی اچھے کام کرنا ہے یہ سارے اعمال جو ہے قبر میں بھی کام آئیں گے اور یہ حشر کے میدان میں بھی کام آئیں گے تمہاری دنیا اور آخرت آباد ہو جائے گی اور انہی کے صدقے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ